اور اگینسٹ میں اپنی رائے دیں. محترم جناب صدر اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید سمیر اقبال ہے اور میں پریسٹن یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل پہ اتر جائے. محترم جناب صدر، آج ہمارے ایوان میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے نہیں. میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس سرے سے ہے ہی نہیں. اگر آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا تو ہماری قوم اس نہج پر نہ ہوتے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس سے کہیں میلوں آگے کھڑے ہوتے. روزانہ یوں خون کی ندیاں نہ بہتی، روزانہ ہزاروں معصوم بچے اپنے والدین کے سائے سے یوں محروم نہ ہوتے، روزانہ لاکھوں ماؤں کی گودیں یوں نہ اجڑتی، نہ ہی کوئی غریب بھوکا سوتا. اس وقت ہمارے ملک و قوم کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس کے 80% ذمہ دار ہمارے نوجوان ہی ہیں. یقیناً ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے گا کہ کیسے نوجوان ہی ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ملک کا مستقبل ہے. یہ نوجوان ہی ہیں جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں. یہ نوجوان ہی ہیں جو اپنے کارناموں کے ذریعے اپنے اور اپنے ملکوں کا نام روشن کرتے ہیں. یہ نوجوان ہی ہیں جو اندھیروں میں امیدوں کی کرنیں بکھیرنے کے خواہاں ہیں. یہ نوجوان ہی ہیں جو کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. تو کیا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ دم خم ہے جو ہمیں ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت دے سکے؟ حالانکہ میں خود ایک نوجوان ہوں، اس کے باوجود اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے بالکل عاری نظر آتے ہیں. ہمارا آج کا نوجوان دراصل اپنا مقصد حیات کھو چکا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کی محافل میں علم و فراست اور اسلامی تہذیب و تمدن کے بجائے غیر ملکی فلمیں، ڈرامے اور پروگرام زیر بحث ہوتے ہیں. ان پروگراموں کے ان کے کرداروں میں اپنی شخصیات کو ڈھالنے کی کوششیں اور شرطیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں. ہمارا آج کا نوجوان ہزاروں SMS کے ذریعے اپنے احباب کو خوش رکھنے کا خواہاں تو نظر آتا ہے، لیکن کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ یہ وقت جو ہم برباد کر رہے ہیں اسے صحیح طور استعمال کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیں. محترم جناب صدر، اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی تعلیم پر ہوتا ہے. ہمارے نوجوان تعلیم تو یہاں سے حاصل کرتے ہیں لیکن اپنی خدمات دوسرے ممالک کو دینے کو فوقیت دیتے ہیں. ہمارے نوجوان آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. محترم جناب صدر، مجھے کہنے دیجئے، یہ تو صرف چند حقائق ہیں جن پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بحث کے ذریعے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاؤں جن کا تذکرہ اکثر ہماری محافل میں تو رہتا ہے، لیکن کوئی ایسا شخص نہیں جو ان مسائل کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھائے. شاید میں بھی نہیں. آج کے جدید دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے بیش بہا ترقی کی ہے، وہیں اس کے مضر اثرات بھی ہمارے معاشرے پر مرتب ہونا شروع ہو گئے. مغرب کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا نوجوان اپنی مشرقی اقدار کو سراسر نظر انداز کر چکا ہے. آج ہمارے نوجوان کو جتنی فکر اپنی انگریزی درست کر کے دوسروں پر روب جمانے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کی ہے، کاش اتنی ہی فکر اپنے چاروں اطراف معاشرتی اصلاح کی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. ہماری قوم کے روح رواں کھل کر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار ہو چکا ہے. اگر آج ہمارا نوجوان بہتر ہوتے اور ان کی محافل کا موضوع بحث اسلام، دنیا میں اسلام کی ترویج، علم و فراست، تحقیق ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ ان اندھیروں میں نہ گھرا ہوتا جن اندھیروں میں آج گھرا ہوا ہے. اگر آج ہمارا میڈیا عاشقی، اڈیانیت اور مغربی روایات کا درس دینے کے بجائے مشرق اقدار، اسلامی تہذیب و تمدن اور ہمارے قومی رہنماؤں اور علماء اسلام کے فلسفوں کو فروغ دیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. غیر ملکی میڈیا کے اثرات ہمارے چہروں پر یوں عیاں نہ ہوتے، نہ ہی ہمارا پڑوسی ملک ہم سے تہذیب و ثقافت کی جنگ جیتنے کا یوں دعوے دار ہوتا. آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جسے اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس ہو. آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو قوم کی تقدیر بدل دے. آج ہمیں ایسی نوجوان کی ضرورت ہے جو اندھیروں میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے کا خواہاں ہو. آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو ان عناصر کو خاک میں ملانے کی سکت رکھتا ہو جو اسلام کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. گرمی اعظم سے آہن بھی پگھل سکتا ہے، ذرہ مہتاب کے انوار میں ڈھل سکتا ہے. خود کو بے کس و مجبور سمجھنے والے انسان اگر چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے. آج میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنے کی ہمت و سکت رکھتا ہو.
راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ، خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جسے انسانیت کا درد محسوس کرنے کی بھرپور صلاحیت ہو، انسانیت کی بقا کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ محترم جناب صدر، شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس دور میں پیدا ہوئے جہاں مشکلات کم اور آسانیاں زیادہ تھیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جس دین کے پیروکار ہیں، یہ اتنی آسانیوں سے اس دنیا میں نہیں پھیلا؟ اس دین کی ترویج کے لیے نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئیں۔ کیا ہم بھول گئے ان صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں کو، جنہیں تپتی دھوپ میں بری طرح سے زد و کوب کیا، اس کے باوجود ان کی زبان اپنے رب کا کلمہ پڑھنے سے باز نہ آئی؟ کیا ہم بھول گئے اس تحریک آزادی کو جب سر سید احمد خان کی سربراہی میں نوجوانوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم میں کوئی سر سید احمد خان نہیں پیدا ہوتا جو کاروانوں کے کاروان اور لشکروں کے لشکر کی رہنمائی اور ترجمانی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں کوئی علامہ اقبال جیسا شاعر پیدا نہیں ہوتا جو اپنے فلسفوں سے عالم اسلام کو نیند سے جگائے کہ اٹھو، آج تمہارا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا نوجوان پیدا نہیں ہوتا جس نے نہ جانے کتنی ہی اندرونی اور بیرونی قوتوں سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کی سنگیرہ، ہم خود تراشتے ہیں منازل کی سنگیرہ، ہم وہ نہیں جس کو زمانہ سنوار گیا۔ آج ہمیں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے، آج ہماری قوم میں ایسے نوجوان کی ضرورت ہے جو لیاقت علی خان جیسا ہو، لیاقت علی خان جیسا رہنما ہو جس کا ایک مکہ بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جاگ جاؤ، آج دشمن تیزی سے تمہاری سمت بڑھ رہا ہے۔ اگر آج ہم بہتر ہوتے اور ہم بہتری کی جانب گامزن ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ جاگ جاؤ، آج دشمن تیزی سے تمہاری سمت بڑھ رہا ہے۔ یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، جہاں ہم اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکے، تو کیوں ہم نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے پہلو خانہ چلاتے ہیں جو ہمارے شایع نشان نہیں؟ وہ نوجوان جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح قوم کا مال دیکھنا چاہتے تھے، کیوں اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے؟ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم بحیثیت آزاد اور خود مختار شہری اس ملک کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر قائم و دائم رکھنے کی کوشش پوری کریں گے۔ خدا کرے کہ میرے ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میرے ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔